علیکم سب دوست کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ آج ہم حاضر ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ میڈیکل بلنگ کے حوالے سے۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ ڈیڈکٹیبل کیا ہوتا ہے اور کوپے کیا ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کو انشورنس کیا ہوتا ہے اور تینوں کا ڈفرنس کیا ہے، اور یہ تینوں کون سے پلان پہ افیکٹ ہوتے ہیں اور یہ کس طرح سے کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر بیل آئیکن کے بٹن کو پریس نہیں کیا ہوا تو لازمی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ تو کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈیڈکٹیبل کیا ہوتا ہے۔ ڈیڈکٹیبل ایک ایسی فکس اماؤنٹ ہوتی ہے جو ایز پر پالیسی پلان پیشنٹ نے اپنے علاج کے اوپر پہلے خرچ کرنی ہوتی ہے۔ ایسی فکس اماؤنٹ جو اپنے علاج پر پیشنٹ پہلے خود خرچ کرے گا، اس کے بعد اس کی انشورنس جو ہے وہ کوریج دینا سٹارٹ کرے گی۔ اور کوپے کون سی اماؤنٹ ہوتی ہے، وہ بھی ہوتی فکس ہے، لیکن وہ ایز پر وزٹ ہوتی ہے کہ ہر وزٹ کے اوپر ایک فکس اماؤنٹ پیشنٹ نے ڈاکٹر کو دینی ہوتی ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کو انشورنس کی کہ کو انشورنس کون سی اماؤنٹ ہوتی ہے۔ کو انشورنس ایک ایسی اماؤنٹ ہوتی ہے جو پرسنٹیج کے حساب سے فکس ہوتی ہے۔ انشورنس اور پیشنٹ کے درمیان پالیسی پلان کے اندر یہ طے کیا جاتا ہے کہ کتنے پرسنٹ پیشنٹ اپنے علاج پہ خود خرچ کرے گا اور جو باقی اماؤنٹ ہے وہ انشورنس کمپنی کوریج کرے گی۔ تو جب بات پرسنٹیج کی آ جاتی ہے کہ کتنے پرسنٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پرسنٹیج جو اماؤنٹ جو پیشنٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، جو پیشنٹ نے اپنے علاج پہ خود خرچ کرنی ہوتی ہے، یہ کو انشورنس اماؤنٹ کہلاتی ہے۔ اب جیسا کہ امریکہ کے اندر ہر بندے کی پالیسی ہوتی ہے انشورنس پلان کے مطابق، ہر بندہ انشورڈ ہوتا ہے۔ تو جب وہ انشورنس کمپنی کے پاس جاتا ہے وہاں امریکہ میں کوئی بھی پرسن، تو انشورنس کمپنی اس کو مختلف پلان دکھاتی ہے کہ کون کون سا پلان جو ہے وہ آپ چوز کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک ایسا پلان ہوتا ہے، میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ ایک پرسن ہے، جیسے میں ہوں محمد ناصر، میں ایک انشورنس کمپنی کے پاس گیا ہوں جس کا نام ہے ایٹنا یا ہومینا، کوئی بھی انشورنس کمپنی کا لگا لیں۔ اگر ہم پاکستان میں انشورنس کمپنی کو ایز اے مثال کے طور پہ میں یوز کر رہا ہوں کہ جیسے پاکستان میں جبلی انشورنس ہے، میں جبلی انشورنس کے پاس گیا ہوں اور میں نے ان کو کہا ہے کہ جی مجھے انشورنس پلان چاہیے تاکہ سال بھر جو میرے علاج کے اوپر پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ انشورنس کمپنی پے کرے گی، اور میں ایک لم سم اماؤنٹ جو ہے وہ انشورنس کمپنی کو دے دوں گا۔ تو انشورنس کمپنی ایک مجھے پلان دکھاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ نے ہر سال 50,000 پاکستانی روپیز جو ہے وہ ہمیں دینے ہیں، آپ کا جو بھی ایک سال کے اندر علاج کا خرچہ ہوگا وہ ہم کور کریں گے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ میرا ہو سکتا ہے مجھے زیادہ علاج کی ضرورت نہ پڑے، تو میں تھوڑا سا سستا پلان لے لیتا ہوں۔ اب میں انشورنس کمپنی کو کہتا ہوں کہ مجھے اس سے سستا پلان دکھائیں، کیونکہ میں دل میں یہ بات سوچتا ہوں کہ یار مجھے تو زیادہ علاج کی ضرورت ہے نہیں، شکر الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، تو میں تھوڑا سستا پلان لے لیتا ہوں، کیونکہ پریمیم جو ہوتا ہے نا یہ تو آپ نے پے کرنا ہی کرنا ہے، بے شک آپ پیشنٹ جو ہے وہ ایک دفعہ بھی ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، جو پریمیم ہوگا وہ پیشنٹ نے پے کرنا ہی کرنا ہے، جو انشورنس پالیسی کی فیس ہوتی ہے۔ اب انشورنس کمپنی مجھے کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایک اور پلان ہے جس کے اندر ایک ٹرم ہے، اس کو بولتے ہیں ڈیڈکٹیبل، کہ آپ نے 25,000 ہمیں دینا ہے اور 15,000 روپیہ آپ نے اپنے علاج پہ خود خرچ کرنا ہے۔ جب 15,000 روپیہ اپنے علاج پہ آپ خود خرچ کر لیں گے تو اس کے بعد جو بھی علاج کا خرچہ آئے گا وہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ تو پیشنٹ پھر سوچتا ہے کہ اچھا میں نے 25,000 تو آپ لوگوں کو دینا ہی دینا ہے، چاہے مجھے علاج کروانا ہے یا نہیں کروانا، یا اس سے پہلے مجھے 15,000 روپے خود بھی خرچ کرنا ہے۔ تو اگر پورے سال میں مطلب 15,000 روپے خرچ 15,000 کا ہی علاج ہوا تو 15,000 میں اپنے اوپر خود خرچ کروں گا اور 25,000 آپ لوگوں کو دینا ہی دینا ہے، بے شک میں علاج کراؤں یا نہ کراؤں۔ تو انشورنس کمپنی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اچھا ہمارے پاس ایک اور پلان بھی ہے جس کے اندر ایک اور چیز ہم ساتھ ایڈ کریں گے۔ پہلی ایک فکس اماؤنٹ ایڈ ہوئی تھی جس کو ہم ڈیڈکٹیبل بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ 15,000 روپے اپنے علاج پہ خود خرچ کرو گے اور 25,000 روپے آپ ہمیں دو گے۔ اب دونوں اماؤنٹ یہ ایک قسم کی پیشنٹ کے اوپر فرض ہے کہ وہ یہ خرچ کرے گا، اس کا 40,000 روپے خرچہ آئے گا، 25,000 تو وہ پے کر ہی دے گا انشورنس کمپنی کو ایز پر پالیسی، باقی جو 15,000 ہے ڈیڈکٹیبل، اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور 15,000 سے کم کا علاج ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ پھر انشورنس کمپنی کو تو پروفٹ ہی پروفٹ ہے 25,000۔ اب انشورنس کمپنی کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایک اور طرح کا پلان بھی ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ آپ ہر وزٹ پہ ڈاکٹر کو 1,000 روپیہ دے دیں، اور اس کے بعد ڈاکٹر کو جو 1,000 دیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کے علاج کے اوپر آپ اپنے علاج کے اوپر خود 10,000 روپے خرچ کریں، جب آپ اپنے علاج کے اوپر 10,000 روپے خرچ کر لیں گے تو اس کے بعد ہم آپ کو کوریج دیں گے
لیکن جب انشورنس کمپنی کہتی ہے جب ہم آپ کو کوریج دے رہے ہوں گے یا آپ کے ڈیڈکٹیبل کے پیسوں سے آپ علاج لے رہے ہوں گے، اس کے باوجود بھی آپ نے ہر وزٹ کے اوپر ڈاکٹر کو جو ہے وہ پیمنٹ کرنی ہے۔ تو اگر پیشنٹ سوچتا ہے کہ اچھا پہلے میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، پہلے میرا ڈیڈکٹیبل ختم ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈیڈکٹیبل ایک شرط ہے کہ جب ڈیڈکٹیبل ختم ہوگا تو اس کے بعد انشورنس کمپنی کوریج دینا سٹارٹ کرے گی۔ اب پھر پیشنٹ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اس سے بھی کوئی سستا پلان دکھائیں۔ اب ایک لاسٹ مطلب پلان ہے کامنلی، تو انشورنس کمپنی پیشنٹ کو کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایک اور پلان ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ اپنے علاج کے اوپر 5,000 روپے خود خرچ کریں گے۔ جب آپ 5,000 روپے خرچ کر لیں گے، اس کے بعد آپ ہر وزٹ پہ ڈاکٹر کو 500 روپیہ دیں گے۔ فرض کریں اب میں پیشنٹ ہوں اور میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں پہلی دفعہ کسی سال کے اندر، جب سے میں نے پالیسی لی اس کے بعد پہلی دفعہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، اور میرا جو بل ہے وہ 15,000 روپے بن گیا ہے۔ اب جو بل ڈاکٹر جو ہے وہ میری انشورنس کمپنی کو بھیجے گا، تو انشورنس کمپنی اس کو کیلکولیٹ کرے گی، وہ دیکھے گی کہ اس کے اپنے ذمہ جو ہے وہ ڈیڈکٹیبل 5,000 ہے، مطلب اس کی اپنی جو رسپانسبلٹی ہے، اس نے اپنے علاج کے اوپر 5,000 پہلے خود خرچ کرنا ہے، تو وہ 5,000 روپے اس میں سے مائنس کریں گے 15,000 کے ٹوٹل بل میں سے، باقی بچ کے 10,000۔ وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، اب اس نے دوسری رسپانسبلٹی یہ لی تھی کہ ہر وزٹ کے اوپر یہ 1,000 روپے ڈاکٹر کو پے کرے گا، اب وہ 1,000 روپے بھی مائنس ہو جائے گا، باقی 9,000۔ اب جو تیسرا پلان وہ دیں گے وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک کام کریں 20% آپ اپنے علاج کا خود پے کر دیں، اس کے بعد جو اماؤنٹ بچے گی وہ ہم آپ کی پے کر دیں گے۔ اب 9,000 میں سے وہ انشورنس کمپنی کیلکولیٹ کرے گی کہ 20% کتنا بن رہا ہے، اب وہ 20% بھی پیشنٹ پے کرے گا، اس کے بعد جو اماؤنٹ بچے گی وہ انشورنس کمپنی پے کرے گی۔ اب جب پیشنٹ دوسری دفعہ انشورنس ڈاکٹر کے پاس جائے گا، تو چونکہ جو اس کی پلان کے مطابق جو شرط تھی کہ اس نے اپنے علاج کے اوپر 5,000 روپے خرچ کرنا ہے، تو وہ تو اس نے کر لیا تھا، اب باقی کیا رہتا ہے، اس نے ہر وزٹ کے اوپر 1,000 روپیہ ڈاکٹر کو دینا تھا۔ اب وہ کیا کرے گا، پیشنٹ ڈاکٹر کو 1,000 روپیہ دے دے گا۔ اب فرض کریں دوسری دفعہ جو بل بنا ہے وہ 8,000 بنا ہے۔ اب جب 8,000 روپے بل بنا ہے تو جب ڈاکٹر کلیم بنا کے انشورنس کمپنی کو بھیجے گا، تو انشورنس کمپنی اس کو کیلکولیٹ کرے گی، وہ دیکھے گی اچھا پیشنٹ نے ایک سال میں ایز پر پالیسی اس کا جو ڈیڈکٹیبل تھا، جو اس نے اپنی ذات کے اوپر خود خرچ کرنا تھا پہلے، اس نے وہ پہلے ہی بل میں کمپلیٹ کر دیا۔ اب اس نے پر وزٹ جو 1,000 روپیہ ڈاکٹر کو دینا تھا وہ اس نے دے دیا، باقی بچ گیا 7,000۔ اب 7,000 میں سے وہ 20% مزید لیس کر دے گی، کیونکہ وہ 20% بھی پیشنٹ رسپانسبلٹی ہے ایز پر پلان، تو 20% بھی پیشنٹ ہی پے کرے گا، اور اس کے بعد جو اماؤنٹ بچے گی وہ انشورنس کمپنی پے کرے گی۔ اب جب تیسری دفعہ جائے گا تو پھر وہی یہ دو رسپانسبلٹی پورا سال پیشنٹ کے ساتھ ساتھ رہیں گی۔ اگر پیشنٹ فرض کرو ایک سال کے اندر 50 وزٹ کرتا ہے، تو 50 وزٹ میں پہلے وزٹ پہ وہ اماؤنٹ جو اس نے پہلے اپنے علاج پہ خود خرچ کرنی تھی، وہ فکس اماؤنٹ تھی، وہ ایک سال کے اندر ایک ہی دفعہ پیشنٹ نے اپنے اوپر خرچ کرنی تھی، وہ پہلے وزٹ پہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب باقی جو کو پے ہے وہ بھی فکس ہے، لیکن وہ پر وزٹ ہے۔ 50 دفعہ اگر وہ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے 50,000 روپیہ ڈاکٹر کو پیشنٹ نے دینا ہے، ہر وزٹ پہ 1,000 روپیہ۔ اب ایک سال میں 50 دفعہ گیا تو 50,000 یہ پیشنٹ کا گیا۔ اب 20% پورے سال کے علاج کا جو 20% ہوگا وہ بھی پیشنٹ خود پے کرے گا۔ اب اس کے علاوہ جو انشورنس کے ساتھ اس کا پریمیم طے ہوگا وہ بھی پے کرے گا۔ تو اب اس میں پیشنٹ کو یہ بینیفٹ ہوتا ہے، اگر پیشنٹ صحت مند ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس کو زیادہ ضرورت نہیں پڑتی، تو وہ اس طرح کا ایک پلان لے لے گا جس میں ڈیڈکٹیبل ہوگا، کو پے ہوگا اور کو انشورنس ہوگا۔ اب وہ پیشنٹ کیا کرے گا، وہ کہے گا اچھا میری جیب کے اوپر 3 چیزیں پڑ رہی ہیں، ڈیڈکٹیبل پہلے اماؤنٹ میں نے اپنے اوپر ایک فکس اماؤنٹ میں نے اپنے اوپر خرچ کرنی ہے، پھر میں نے جب بھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اس کو بھی کو پے ہر دفعہ 1,000 روپیہ دینا ہے، اور اس کے بعد بھی جو اماؤنٹ بچے گی اس میں سے بھی 20% میں نے خود دینا ہے، وہ دوسری انشورنس کو لے لے گا۔ اب جب وہ دوسری انشورنس لے گا، اس کو وہ بتائے گا کہ میری اتنی پیشنٹ رسپانسبلٹی ہے، یہ آپ لوگوں نے کور کرنی ہے، بے شک میں سال میں 10 دفعہ جاؤں، میں سال میں 50 دفعہ جاؤں، تو میں آپ کو ایک پریمیم پلان جو ہے وہ پے کرتا رہتا ہوں، آپ میری جو پیشنٹ رسپانسبلٹی ہے وہ پے کر دیں۔ اب پہلی انشورنس کو اگر پیشنٹ ایز پر پالیسی پلان 5,000 روپے سال کا دے رہا ہے، تو دوسری انشورنس کو بھی وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ ایک لم سم اماؤنٹ طے کر دیں، میں آپ کو وہ دے دوں گا۔ اب میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں وہ ظاہر ہے پریمیم تو چلا گیا۔ تو اس طرح پھر پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک سے زیادہ انشورنسز لے لیتا ہے۔ جو پہلی انشورنس ہوتی ہے وہ پراپر کلیم کو پروسیس کرتی ہے، اس کو کیلکولیٹ کرتی ہے کہ پیشنٹ کا کتنا ڈیڈکٹیبل ہے،
کتنا کو پے ہے اور کتنا کو انشورنس ہے، اور وہ پھر اس کے علاوہ جو باقی رسپانسبلٹی انشورنس کی ہوتی ہے وہ پے کر دیتی ہے۔ تو جو پھر سیکنڈری انشورنس ہوتی ہے جس کے ذمے پیشنٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ پھر پیشنٹ رسپانسبلٹی کو پے کر دیتی ہے۔ اب اگر ہم تینوں اماؤنٹ کے اندر فرق دیکھیں تو ڈیڈکٹیبل ایک فکس اماؤنٹ ہے جو 1 سال کے اندر پیشنٹ نے اپنے علاج کے اوپر خود خرچ کرنی ہوتی ہے۔ کو پے بھی ایک فکس اماؤنٹ ہے لیکن پیشنٹ نے ہر وزٹ پے کرنی ہوتی ہے، اور جو کو انشورنس ہے یہ ایز پر پالیسی پلان پرسنٹیج کے حساب سے ہوتی ہے کہ پیشنٹ نے اپنے علاج کا کتنے % خود پے کرنا ہے۔ تو یہ 3 ڈفرینٹ اماؤنٹ ہیں، اور ڈیڈکٹیبل تو پہلے سال پہلی دفعہ ہی فکس ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کو پتہ ہوتا ہے یہ میں نے اماؤنٹ پے کرنی ہی کرنی ہے۔ مطلب اس کو آپ ایز سیکنڈ پریمیم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تو پریمیم پیشنٹ نے انشورنس کمپنی کو پے کر دیا ایز پر پالیسی، اب دوسرا یہ اماؤنٹ فکس ہے سال کے اندر، یہ پیشنٹ نے اپنے علاج پہ خود خرچ کرنی ہی کرنی ہے، اور یہ فکس ہے، پیشنٹ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ میں نے اتنی اماؤنٹ اپنے علاج پہ خرچ کرنی ہے۔ اور جو ہوتا ہے کو پے اور کو انشورنس، یہ پیشنٹ کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنا خرچ ہوگا، کیونکہ یہ دونوں اماؤنٹ جو ہیں یہ وزٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور پیشنٹ کے بل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جو کو پے ہے یہ وزٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ پیشنٹ نے کتنی دفعہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے ہر دفعہ 1000 روپیہ یا جتنی بھی کو پے اس کی ایز پر پالیسی پلان فکس تھی اس نے وہ پے کرنی ہے۔ اور جو کو انشورنس ہے اس کا جتنا بھی کلیم کا بل بنا ہے، جو علاج کا جتنا بھی بل بنا ہے اس کا جتنی بھی پرسنٹیج اس کے ایز پر پالیسی پلان طے ہوگا اتنے پرسنٹیج اس نے خود پے کرنا ہے۔ تو کو پے اور کو انشورنس ایک ایسی اماؤنٹ ہوتی ہے جو پیشنٹ کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ سال بھر اس کو کتنی دفعہ پے کرے گا یا کتنا پے کرے گا، لیکن ڈیڈکٹیبل ایک ایسی فکس اماؤنٹ ہوتی ہے جب پیشنٹ پالیسی لیتا ہے تو اس کو اسی ٹائم پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے 1 سال کے اندر کتنی اماؤنٹ اپنے علاج کے پہ پہلے خود خرچ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے بات کی کو پے، کو انشورنس اور ڈیڈکٹیبل پہ۔ تو سب سے پہلے آتا ہے ڈیڈکٹیبل، اس کے بعد کو پے اور کو انشورنس، اور اسی ترتیب سے ہم چلیں گے، کیونکہ اگر ڈیڈکٹیبل رہتا ہے تو باقی پیشنٹ رسپانسبلٹی جو ہے وہ بعد میں آتی ہے۔ پہلے ڈیڈکٹیبل میٹ ہوگا، اس کے بعد جو ہے نا کو پے سٹارٹ ہوگی یا کو انشورنس جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی یا انشورنس کوریج جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی۔ سب سے پہلے یہ کنفرم ہے کہ پیشنٹ اپنے علاج کے اوپر وہ اماؤنٹ خود خرچ کرے گا جو ایز ڈیڈکٹیبل اس نے ایز پر پالیسی پلان فکس طے کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ ڈیڈکٹیبل کیا ہوتا ہے، کو پے کیا ہوتا ہے، تو کو انشورنس کیا ہوتا ہے، اس سے پریویس جو ہمارا لیکچر ہے وہ آپ سنیں، اور دونوں ابھی جو آپ لیکچر سن رہے ہیں اس کو بھی سنیں۔ جب آپ دونوں لیکچر پراپر طریقے سے سن لیں تو آپ اپنے کویشچن نکالیں کہ آپ کو کنفیوژن کہاں پہ ہے، ڈیڈکٹیبل میں ہے، کو پے میں ہے یا کو انشورنس میں ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو دوبارہ سے اس چیز کو جو ہے ریویو کروں اور آپ کو سمجھاؤں اور آپ کی جو کنفیوژن ہے وہ ختم کروں اور آپ کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر کروں۔ تو اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 0301 اور اس کے علاوہ میری آپ سے دوبارہ ایک دفعہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میڈیکل بلنگ سیکھنا چاہتے ہیں یا میڈیکل بلنگ کے حوالے سے کوئی بھی چیز آپ سمجھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، آپ کو جاب ڈھونڈ رہے ہیں یا آپ اپنے کام کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، اور اس میں ہم ایک نیکسٹ ٹاپک جو ہے میڈیکل بلنگ کے ریلیٹڈ وہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔